السلام علیکم۔ سعودی عرب میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ اس شہر کا نام نیون رکھا گیا ہے۔ نیون کا مطلب ہے جدید مستقبل۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں، جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا، جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے؟ اس شہر میں ایسی کیا خاص بات ہے، یہ جاننے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ڈونٹ forget to like, share and subscribe and hit the notification bell for latest updates۔ یہ شہر سعودی عرب میں ضرور بن رہا ہے، مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے، جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات، اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس مقدس سرزمین پر، جو ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، اس پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی گڈھے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہے، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیے تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ یہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو بھی پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹ، روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے، جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا، جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی، یہ وہی آل سعود ہیں جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصار کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں، یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالانکہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو $75 ارب کی امداد دے دی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے، جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کے ناجائز قبضہ ہو یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کے ساتھ دینے کا اعلان کیا،
اس کے بعد سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تمام آل سعود اور آل مسعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے، جس میں سعودیہ عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمت دیگر عرب ریاستیں شامل ہیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر بیٹھے ہیں صرف یہودیوں کی نوکری کرنے۔ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جس میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس سے 7واں سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لے، جس میں ان ممالک کی پالیسیاں صہیونی چلائیں گے، بلکہ حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ تاریخ دیکھیں تو مصر اور عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ 5واں ملک سعودیہ خود ہے۔ سعودیہ کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کے اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود، نصار اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہے۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایت میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائی صہیونیوں میں بھی اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا، جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، جنگ ہرمجدون کا آغاز۔ دوسرا، مسجد الاقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام، اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد کے پتھر پر بیٹھا کر تاج پوشی کرنا۔ عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلافات صرف ایک بات پر ہے۔ یہودی صہیونی کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئے گا، جیسا کہ عیسائی صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا بن کر آئیں گے۔ گریٹر اسرائیل اور اس جنگ میں صہیونیوں کی مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، جس کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہیں۔ اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت سے لمبے عرصے کے لیے الجھا دیا جائے اور پیچھے عرب میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ صہیونی دجال کی آمد سے قبل سعودیہ کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ شہر بھی اسی مقاصد کی خاطر بنایا جا رہا ہے۔ صہیونی اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس شہر کے بننے سے یہودی کے قبضے میں 26,500 کلومیٹر کے علاقے تک رسائی ہوگی، جہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے، جس سے وہ یورپ، افریقہ، ایشیا میں بھی تجارت کریں گے اور یہاں رہ کر سعودیہ کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنائی جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جیسا کہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ آخر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی کیوں موجود ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک احادیث پر روشنی ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب کے بدو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ تھے، وہ قیامت سے قبل ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں موجود ہیں۔ دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے۔
تاکہ مسلمان خود کو دجال کے فتنوں سے بچا سکیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.